1 کا نام ہے کمیونیکیشن. تو میں اس کو کمیونیکیشن کو سٹارٹ کروں گا چیپٹر نمبر 1 کو. سب سے پہلے میں آپ بتاتا ہوں کہ آج ہم کون سے ٹاپک کور کریں گے. آج سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کور کریں گے کہ کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو ویل گو فار دا ڈیفینیشن آف کمیونیکیشن نمبر 1. اچھا نمبر 2 اس کے اندر جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے کی کریکٹرسٹکس آف کی کریکٹرسٹکس یا کی پرپزز آف کمیونیکیشن کے کی پرپزز کیا ہیں. اور اس کے ساتھ میں بات کروں گا آپ کے ساتھ ایفیکٹو کمیونیکیشن کا کیا طریقہ کار ہے, ہاؤ وی کین کمیونیکیٹ افیکٹولی. اور ہم بات کریں گے ڈٹرمننٹس آف ریسیپٹیوٹی کے اوپر کہ ڈٹرمننٹس آف ریسیپٹیوٹی کیا ہیں. تو یہ آج کے ہمارے عنوانات ہیں, مختلف ٹاپکس ہیں. میں سائڈ بائی سائڈ آپ کو یہ سلائڈز بھی بھیج دوں گا جن سے میں پڑھا رہا ہوں. ان کے اندر بعض اوقات ایسا مواد ہوتا ہے جو بک میں موجود نہیں ہوتا, لیکن 95% میٹیریل وہی ہوتا ہے جو بک میں موجود ہوتا ہے. صرف اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی پریزنٹیشن خوبصورت کرنے کے لیے یا چیز کو سمجھانے کے لیے تھوڑا فیگر ورک کر دیتے ہیں, تھوڑی ڈائیگرامس لگا دیتے ہیں, یا زیادہ تر یہ ہے کہ ہم پکچرز لگا دیتے ہیں جس سے اس کو ذرا کلرفل بنا دیتے ہیں, چونکہ آپ کی جو بیسک بک ہے وہ اتنی کلرفل ہمیں نہیں لگتی. تو یہ ایک چیز آ جاتی ہے. اب یہاں سب سے پہلے تو میں بات کروں گا ڈیفینیشن کیا ہے کمیونیکیشن کی. دیکھیے دو انسان آپس میں جب بھی کوئی چیز شیئر کرتے ہیں ہم اسے کمیونیکیشن کہتے ہیں. کوئی چیز شیئر کرتے ہیں ہم اسے کمیونیکیشن کہتے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو ہیومنز شیئر اینی تھنگ وچ یو کین کالڈ کمیونیکیشن. یعنی دو انسان ہیں اور وہ آپس میں کوئی بھی بات شیئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر سے معلومات ادھر جا رہی ہے اور ادھر سے معلومات ادھر جا رہی ہے, تو ہم اسے کمیونیکیشن کہتے ہیں. وہ ایک بات ابھی نہیں میں کر رہا کہ وہ شیئر کیا کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے جب وہ شیئر کر رہے ہوں گے تو کیا کر رہے ہوں گے, دے آر امپارٹنگ آر ایکسچینجنگ. وہ امپارٹ کر رہے ہوں گے, یا تو دے رہے ہوں گے یا ایکسچینج کر رہے ہوں گے کیا, انفارمیشن. اور وہ انفارمیشن کیسے دیتے ہیں, انفارمیشن جیسے میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں بول کے, تو یا تو بول کے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ میں کچھ لکھتا بھی جا رہا ہوں آپ کے سامنے, تو رائٹنگ سے بھی معلومات دی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. یا جیسے میں بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ میں ہاتھ سے اشارے کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ یہ چیز بالکل اس کے برابر ہے, یہ چیز بالکل اس کے پیرالل ہے, ٹھیک ہے. تو پھر تین چیزیں ہو گئی نا, ایک بول کے ورڈ سے, اور ایک لکھ کے پین سے, اور ایک ہاتھ سے اشاروں سے. تو اس طرح میں تین چیزوں سے معلومات آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ کیا ہے, یہ کمیونیکیشن کہلاتا ہے. اب کمیونیکیشن جو ہے اس میں انٹرچینج کرتے ہیں آپ انفارمیشن کو, آئیڈیاز کو, فیکٹس کو اور ایموشنز کو. اب جب آپ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انٹرچینج کر رہے ہوتے ہیں, معلومات دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کوئی چیز ایسی ہے مثلا آپ کے علم میں نہیں کہ جی فرض کیجئے مینجمنٹ کا سٹرکچر کون کون سا ہوتا ہے, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو میں معلومات دے رہا ہوں. اسی طرح میں کچھ آئیڈیاز شیئر کر رہا ہوں کہ اچھا آپ ایک اسائنمنٹ بنانا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ بنے گی کیسے, تو میں کچھ آئیڈیاز دیتا ہوں کہ اچھا اگر اس کے اندر تھوڑا سا ذکر آپ کر دو کہ ریونیو کہاں سے آئے گا, سیلز کہاں سے آئیں گی, پروڈکٹ کیسے بچے گا, ایڈورٹائزنگ کیسے ہوگی. تو آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آ گئے, اچھا مجھے ایڈورٹائزنگ پہ بات کرنی ہے, مجھے سیلز پہ بات کرنی ہے, مجھے ریونیو پہ بات کرنی ہے. تو اس طرح کچھ آئیڈیاز آ جائیں گے. اب ظاہری بات ہے معلومات شیئر کرتے وقت اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم فیکٹس اینڈ فیگر کو نہیں بولتے. ظاہری بات ہے ہم اپنی بات کو زیادہ التزاج دینے کے لیے, زیادہ حسین بنانے کے لیے, زیادہ پرتاثر بنانے کے لیے ہم اس کے اندر جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فیگر دیتے ہیں, یعنی نمبرز, اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ انفارمیشن, آئیڈیاز, فیکٹس اینڈ ایموشن شیئر ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کو, ہم اسے کمیونیکیشن کہتے ہیں. تو میں اسے ریپیٹ کرتا ہوں, دو ڈیفینیشن میں نے شیئر کی. پہلی بات یہ ہے معلومات شیئر کرنا لکھ کے, بول کے, اشاروں سے, کمیونیکیشن ہے. دوسری بات یہ ہے آپس میں معلومات کا تبادلہ کرنا, آئیڈیاز کا تبادلہ کرنا, فیکٹس اینڈ فیگر شیئر کرنا, اور جذبات. چونکہ دیکھیے ہم عام طور پہ زندگی میں ڈی موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں, فرسٹریٹڈ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈپریس بھی ہوتے ہیں, سٹریس بھی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ایموشنز کا بھی تبادلہ انسان کرتے
بات کریں تو ہم بات کریں کمیونیکیشن کی. لیکن جب ہم جاتے ہیں بزنس ورلڈ میں تو بزنس ورلڈ از اے ورلڈ آف ایکٹیویٹی. یہ دنیا نہیں سوتی بھائی. سنڈے ہے, سیٹرڈے ہے, فرائیڈے ہے, تھرسڈے ہے, دے آر الائیو, دے آر ایکٹیو, دے آر ڈوئنگ آل دا ٹائم, دے آر ورکنگ. یہ لوگ 2 منٹ بھی ریسٹ نہیں کرتے. تو یہ بزنس کی دنیا کبھی رکتی نہیں ہے, یہ کام کرتی رہتی ہے نا. وہ کہتے ہیں نہ یہاں دن ہے نہ رات, یہاں نہ دن ہے نہ رات, کوئی یہاں سوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو بزنس کمیونیکیشن از اے کمرشل ایکٹیویٹی. اب وہی بات جب ہم پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے کرتے ہیں, پروڈکٹ کو سیل بڑھانے کے لیے کرتے ہیں, کاروبار کو چلانے کے لیے کرتے ہیں, تو وہی کمیونیکیشن جو ہے بزنس کمیونیکیشن بن جاتی ہے. اب دو انسانوں کے درمیان جذبات کا, حالات کا, انفارمیشن کا, آئیڈیاز کا تبادلہ کمیونیکیشن. لیکن وہی بات اگر بزنس ورلڈ میں آ جائے پروڈکٹس کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے, تو بھائی وہی کیا بن جائے گی, وہی آپ کی جو ہے وہ بن جائے گی, دیٹس نون ایز, وی کین کالڈ اٹ, ہم اسے کہیں گے یہ بزنس کمیونیکیشن ہے. اور یہ ایسی دنیا میں ہو رہی ہے جہاں پر کوئی سوتا نہیں ہے. یہ وہ دنیا ہے جہاں ہر شخص ہر وقت جاگ رہا ہے, ہر شخص ہر وقت ایکٹیو ہے. تو یہ ہو گئے بچوں ڈیفینیشن آف کمیونیکیشن. اگر یہ سمجھ آئی ہے تو جی لکھ کر انٹر کر دیجئے, مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. پلیز everybody is expected to enter a G if understanding, and if you have any question you can write down in comments. تو آپ انہیں کمنٹس میں لکھ بھی سکتے ہیں. اب میری آواز آپ کو آئی ہوپ کہ اچھی طرح آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ بات کلیئر ہوگی. اب یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ کاروبار کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جہاں کوئی شخص کسی بھی وقت آرام کی حالت میں نہیں. تو بزنس ورلڈ از اے ورلڈ آف ایکشن. یہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. کبھی کوئی پروڈکٹ ڈیزائن ہو رہا ہے, تو کہیں پروڈکٹ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, اور کہیں پروڈکٹ بیچا جا رہا ہے. تو یہاں مستقل کام ہو رہا ہے, پروڈکٹ ڈیزائن ہو رہے ہیں, بن رہے ہیں, بک رہے ہیں. پیپل آر ہائرڈ, سروسز ہائر کی جا رہی ہے, رینڈرڈ کیے جا رہے ہیں لوگ. پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, انہیں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. جابز جو ہیں انہیں لرن کیا جا رہا ہے, انہیں پرفارم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس میں سے کوئی بھی دنیا کا کام کوئی مائی کا لال وداؤٹ کمیونیکیشن نہیں کر سکتا. مجھے بتائیے پروڈکٹ ڈیزائننگ جو ہے, دیکھیے بیٹا کمیونیکیشن جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ایکٹیویٹی ہے. کہنے والا کہے, سننے والا سنے, لیکن فیڈ بیک نہ ہو تو یہ کمیونیکیشن نہیں. کمیونیکیشن وہی ہے جس میں دونوں پارٹیز ایکٹیولی انوالو. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات ہے اگر جواب نہ دے, فیڈ بیک دے دے کہ ہاں میں نے بات سن لی ہے, تو تب بھی یہ کمیونیکیشن ہے. ہوپ یور کویسچن از آنسر. اچھا, اب میں بات کر رہا تھا, لیکن اگر ایک بندہ بول رہا ہے دوسرا نہیں بول رہا, تو یہ انٹر پرسنل, یہ کمیونیکیشن ہے, انٹر پرسنل کمیونیکیشن نہیں ہے. پھر یہ جو ہے اسپیچ ہے. اسپیچ جو ہوتی ہے وہ انٹر پرسنل کمیونیکیشن نہیں رہ گئی. اچھا بچوں, تو بات واپس آتے ہیں. اب بات یہ آ گئی کہ یہ دنیا ہے, یہاں پروڈکٹ بن رہے ہیں, تو بات کر کے ہی بنیں گے نا بھائی, پروڈکٹ کیسا بنانا ہے. اگر مینوفیکچرنگ ہو رہی, کتنی کا مینوفیکچرنگ کرنی ہے, بات کریں گے تو ہوگی, کمیونیکیٹ کریں گے تو ہوگی. ٹھیک ہے جی, پروڈکٹ ڈیزائن کیسا ہوگا, ورکر ہائر کرنا ہے, انٹرویو لینا ہے, کمیونیکیٹ کریں گے تو ہوگا. جاب سمجھانی, انٹرویو کریں گے تو ہوگا, کمیونیکیٹ کریں گے تو ہوگا. تو لہٰذا یہاں کوئی بھی کام جو ہے کاروباری دنیا ہر وقت مصروف ہے, اور ہر وقت یہ کام جو ہے کمیونیکیشن سے ہو رہا ہے. اب یہ بزنس ورلڈ ہے, یہاں کی کمیونیکیشن انگلش لٹریچر نہیں ہے, نہ جان کیٹس ہے, نہ شیلے ہے, ٹھیک ہے, نہ شیکسپیئر ہے, اس کی کوئی کہانی نہیں. لہٰذا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بزنس انگلش پڑھانے والے بزنس کمیونیکیشن پڑھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے, از اے کورس آف بزنس مینجمنٹ, اٹس نیور ایور اے کورس آف انگلش. سو کبھی سوچنا بھی نہیں کہ کورس جو ہے یہ اس کا ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کی پرپزز آف کمیونیکیشن کیا ہے. دیکھیں کی پرپزز آف کمیونیکیشن کیا ہیں, بنیادی طور پہ کمیونیکیشن کیوں کی جاتی ہے. کمیونیکیشن کے بہت سارے پرپزز ہوں گے, لیکن ہماری کتاب نے 3
مقصد یہ ہے کہ معلومات کو اکوائر کیا جائے، یعنی جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا وہ میں کسی طرح سے وہ چیز حاصل کروں، اس کو میں کلیکٹ کروں، اس کا میں تجزیہ کروں، انالیسس کروں، چیکنگ کروں اور اس کو میں دیکھوں۔ تو پہلی بات یہ، جو میں نہیں جانتا اسے میں جاننے کی کوشش کروں، یعنی should earn the information۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ہم انفارمیشن ارن کر لیتے ہیں اور اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو کیا کام چل جائے گا؟ نہیں، انفارمیشن صرف اکٹھی کرنے سے کام کبھی بھی نہیں چلتا، انفارمیشن ہمیشہ ڈسیمینیٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک مقصد ہے کہ انفارمیشن اکٹھی کرو، اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ وہ انفارمیشن دوسروں تک پہنچاؤ۔ اچھا، پہنچاتے وقت ہر ایک کو ہر طرح کی معلومات پہنچا دیں گے؟ نو 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 نو، معلومات اکوائر کی تھی قیمتی تھی، اب پریویلیج ہے۔ مارکیٹنگ والے کو مارکیٹنگ کی بات بتانی ہے، فائنینس والے کو فائنینس کی، پروڈکشن والے کو پروڈکشن کی، ہر طرح کی معلومات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز ہے، معلومات کا مقصد ہے مینٹین ریلیشن شپ، کمیونیکیشن کا مقصد ہے مینٹین ریلیشن شپ۔ دنیا میں کاروبار کرنا ہے تو کسٹمر سے بھی ریلیشن شپ بنانے پڑیں گے، اور آپ کو سپلائر سے بھی ریلیشن شپ بنانے پڑیں گے۔ تو لہٰذا جو کمیونیکیشن کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو معلومات اکٹھی کی جائے، انفارمیشن کلیکٹ کی جائے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کو معلومات چاہیے اسے معلومات باہم پہنچائی جائے، یعنی ڈسیمینیٹ کی جائے، جہاں پرابلم ہے، جہاں ڈیسیژن لینا ہے، وہ معلومات ان لوگوں کو دے دی جائے۔ اور پھر اس کا ایک مقصد ہے کمیونیکیشن کا کہ ریلیشن شپ بنائے جائیں سپلائر کے ساتھ، کسٹمرز کے ساتھ، باقی تمام لوگوں کے ساتھ۔ تو تین مطلب ہوئے نا، معلومات اکٹھی کرو، معلومات تقسیم کرو، اور لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرو۔ اب آپ کہیں گے سر کمیونیکیشن سے تعلقات استوار ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کا سگا بھائی بھی جو ہے نا وہ 5-10 سال کے لیے جرمنی چلا جائے اور آپ کا اس سے رابطہ نہ ہو، تو 10 سال بعد جب وہ آئے گا وہ اجنبی ہوگا۔ ریلیشن شپ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر کپڑا مارتے رہو، بات کرتے رہو، چمکاتے رہو، ایک ایسا شیشہ اس کو چمکاتے رہو، جہاں آپ نے اس کے اوپر کپڑا مارنا بند کیا ریلیشن شپ ختم ہو گئی۔ سو ریلیشن شپ کو اکوائر کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ انفارمیشن لیتے رہیں اور انفارمیشن دیتے رہیں۔ سو دس از ویری مچ اسینشیل۔ اچھا، اب اس کے اندر جو بات ہے کہ آپ نے دو باتیں سیکھ لی۔ پہلی بات کمیونیکیشن کیا ہے، دوسری بات آپ نے سیکھی کمیونیکیشن بزنس ورلڈ میں کیا ہے، ڈیزائننگ کے لیے، پروڈکٹ بنانے کے لیے، بیچنے کے لیے، ہائر کرنے کے لیے، اور کی پرپسز آف کمیونیکیشن کیا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کی پرپسز ایگزامینر لکھ دے اور پوچھے کی پرپسز آف کمیونیکیشن آر ایکوائرنگ انفارمیشن ڈسیمینیٹنگ اینڈ ڈیش، تو ڈیش میں کیا آئے گا شابش یہاں پہ؟ جی، وچ آپشن یو چوز؟ کون سی آپشن لیں گے آپ؟ رانا ارسلان، شابش حسنین، محمد مدثر، جی شابش۔ تو آپ فضا بیٹی نے بھی بھیجی ہے۔ اچھا، تو یہ بچوں آپ نے بالکل صحیح بھیجا ہے۔ مینٹین ریلیشن شپ، تین پرپسز تھے: اکوائرنگ انفارمیشن، ڈسیمینیٹنگ انفارمیشن اینڈ مینٹیننگ ریلیشن شپ۔ تو آپ کے پیپر میں تین طرح کے سوال آتے ہیں، ایک اسی طرح سے کتاب کے سینٹینس میں سے کوئی ٹرم ہٹا کے نیچے آپشن میں دی ہوتی ہے، اور ایک ایسے ہوتے ہیں جو اس سے پڑھ کے اس سے ملتی جلتی سٹیٹمنٹ بنا دیتے ہیں، اور ایک ایسی ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت سنیریو بنا دیتے ہیں یا صورتحال بنا دیتے ہیں اس طرح کی۔ تو وہ جو سچویشن بناتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا بچے کو مشکل لگے، چونکہ اس میں ریڈنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے، کم از کم 5 سے 7 سینٹینسز ہوتے ہیں، بڑا کویشچن ہوتا ہے۔ بہرحال اینی وے اتنا ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہوتا، اگر آپ کا کانسیپٹ ہے تو آپ اس کو سالو کر ہی لیتے۔ چلیے جی، تو اب یہ تین باتیں، اب آگے آگے افیکٹو کمیونیکیشن کیسے ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے سب سے پہلے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں نا سچ کی بڑی ویلیو ہے۔ کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہ بولیں ہمیشہ، اور جب آپ کوئی بات کریں تو کیئر لیس ہو کے بھی نہ کریں، ہمیشہ فیکٹس اینڈ فیگر کو چیک کرتے رہیں، نمبر ٹھیک لکھیں، ٹائم ٹھیک لکھیں، ڈیٹ ٹھیک لکھیں، نیم لوگوں کے ٹھیک لکھیں۔ تو اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی انفارمیشن ایکوریٹ ہوگی اور اس کو ورتھ وائل بھی مانا جائے گا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ معلومات دینے کے لیے
غلط آپ نے انتخاب کر لیا تو پھر آپ کی کمیونیکیشن کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکے گی. تو پہلی بات تو سمجھ آئی نا کہ فیکٹس فیگر وغیرہ ہمیشہ صحیح ڈالنے, ڈیٹ صحیح لکھنی ہے, نام صحیح لکھنا, پوچھ پوچھ کے لکھنا ہے لیکن صحیح لکھنا. لیکن اپروپریٹ میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میڈیا کی بات ہو جائے. مجھے ایک پیغام دینا ہے, اس پیغام کے لیے مجھے میڈیا کی سلیکشن کرنی ہے کہ کیا یہ پیغام اچھی طرح لیٹر کے ذریعے جا سکتا ہے, ٹیلی فون کال کے ذریعے جا سکتا ہے, رپورٹ کے ذریعے جا سکتا ہے, میٹنگ کے ذریعے جا سکتا ہے, یا ای میل کے ذریعے جا سکتا ہے. تو یہ میرا میڈیا ہے. چونکہ اگر آپ نکلنے لگے گھر سے اور پارٹی کینسل ہو گئی ہے تو یہاں پہ مجھے ٹیلی فون کال کرنی چاہیے. یہ میڈیم سب سے اچھا ہے چونکہ آپ کو اسی وقت پتہ چلے, آپ رک جائیں. لیکن اگر میں لیٹر لکھ دیتا ہوں تو آپ تو پہنچ جائیں گے وہاں پر, تب لیٹر ملے گا آپ کو, تو وہ تو کام نہیں کرے گا. لیکن اگر مجھے رستہ سمجھانا ہے کہ یہاں سے لیفٹ جانا ہے پھر رائٹ جانا ہے, تو گوگل ارتھ پہ کیا ہوتا ہے, میپ پہ کیا ہوتا ہے, ہمیشہ پرنٹڈ میپ آتا ہے. تو پھر آپ کو زیادہ اچھا کہ آپ لیٹر بنائیں. اور اگر آپ کو فیکٹس اینڈ فگر بہت سارے ایکسپلین کرنے ہیں تو آپ رپورٹ بنائیں. اور اگر آپ کو بڑی پیچیدہ بات کرنی ہے تو پھر آپ میٹنگ بلائیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میڈیا صحیح چوز کرو. کسی کو روکنا ہے, انٹیمیٹ کرنا ہے, ٹیلی فون کافی ہے. کسی کو کوئی کمپلیکس چیز سمجھانی ہے, کوئی رستہ سمجھانا ہے, لیٹر لکھ دو. اس سے بھی کمپلیکس چیز ہے, میٹنگ بلا لو. اور اگر تمہیں جو ہے وہ ایک بہت لمبے چوڑے فیکٹس ایکسپلین کرے ہیں, رپورٹ بنا لو. تو میڈیا کا انتخاب. اب چینل کا کام کیا ہے؟ چینل کا کام صرف یہ ہے کہ ایک میسج کو ایک جگہ سے اٹھانا اور دوسری جگہ جا کے پورٹ کر کے چھوڑ کے آنا. اے سے بی تک میسج کو پہنچانے کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا چینل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فرض کیجئے کہ آج مدرس ڈے ہے, آج مدرس ڈے ہے, اپنی مدر کو آپ فرض کیجئے آپ سنگاپور گئے ہوئے کسی بزنس کانفرنس پہ, آپ کو اپنی مدر کو ایک سوٹ گفٹ کرنا ہے اور ایک پھول بھیجنے. تو آپ کو مدر کو ایک میسج دینا ہے دیٹ آئی لو یو. تو میسج کیسے دیں گے بھئی؟ میسج دینے کے لیے پھر آپ نے میڈیا کیا چوز کیا, ایک سوٹ خرید لو اور ایک گلدستہ. یہ میڈیا آپ کا. پھول جائیں گے, سوٹ جائے گا, تو مدر کو پتہ لگے گا بچہ میرے سے پیار کرتا ہے. لیکن اس کو پہنچانے والا کون ہے؟ کوریئر. تو کوریئر ہمارا چینل ہے, کوریئر ہمارا چینل ہے, جبکہ سوٹ اس کے ساتھ جو میسج لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ نے فلاور بھیجے ہیں, یہ جو ہے یہ آپ کا میڈیا ہے. یعنی یہ میڈیم چوز کیا آپ نے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے. کلیئر بچوں؟ سو دس از واٹ وی کین سے میڈیم از ہے کہ میسج کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے, لکھ کے کرنا ہے, بول کے کرنا ہے, ٹھیک ہے جی, رپورٹ میں کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور چینل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہنچا کے کون آئے گا. تو یہ دو چیزیں بچوں, کلیئر ہوئی بات؟ جی شاباش. کلیئر ہے تو جی لکھ کے انٹر کر دیجئے. شاباش. اچھا بچوں, اب ایک بات اور آ گئی, اور وہ کیا؟ دیکھیے, بات ہمیشہ کلیئر کہنی چاہیے. کلیئر بات کہنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے, ایسی لینگویج استعمال کرنی چاہیے کہ بات آسان اور عام فہم ہو. یعنی بات سمپل بھی ہو اور سمجھنے میں آسان بھی ہو. تو افیکٹو کمیونیکیشن کا پہلا عقل مندانہ تقاضا یہ کہ ایکوریٹ لکھا کرو, میسج صحیح کیا کرو. دوسری بات, میڈیا اور چینل صحیح لیا کرو. تیسری بات, کلیئر اور صاف لکھا کرو. اور آخری بات یہ ہے کہ اپروپریٹ لینگویج استعمال کیا کرو. ہمیشہ اپنا امیج اور ٹون کا خیال رکھو. بزرگ ہے تو بات سافٹ لہجے میں کرو, ہم عمر ہے تو برابری کی سطح پہ بات کرو, بچہ ہے تو شفقت سے پیش آؤ. اب الفاظ میں ہی ایسے الفاظ مل جاتے ہیں جو بچوں کے لیے ہیں, الفاظ میں ہی ایسے الفاظ مل جاتے ہیں جو بزرگوں کے لیے ہیں, اور الفاظ میں ہی ایسے الفاظ مل جاتے ہیں جو برابر کی عمر کے لیے ہیں. یہ ٹون ہوتی ہے. ویسے تو میوزک میں ہوتی ہے ٹون, لیکن الفاظ کی بھی ٹون ہوتی ہے. کلیئر بچوں؟ تو یہاں تک پہلا حصہ ہم نے مکمل کر
کر لیا جس کے اندر ہم نے یہ سمجھا کہ بھائی کمیونیکیشن کیا چیز ہے، بزنس ورلڈ میں کمیونیکیشن کس کو کہتے ہیں، اور کمیونیکیشن کے کی پرپزز کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ افیکٹو کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا بچوں آپ کا ایک سیکشن کور ہو گیا۔ اب رہی بات یہ کہ جو ہمارا دوسرا سیکشن ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو یہی سلائڈس ہی بھیج دوں گا، اسی سے آپ پڑھ لیجئے گا۔ لیٹر آن ظاہری بات ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا نام لیتے ہیں، لیٹر آن جو ہے آپ کی بک بھی اویلیبل ہو جائے گی، ویسے میں آپ کو بک بھی سینڈ کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ لے لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہم کر لیتے ہیں کمیونیکیشن پروسیس کی۔ دیکھیے کمیونیکیشن پروسیس ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ہم جو ہے